اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام آپ ہر ہفتے سپہر کم و بیش 3:30 بجے ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کے فقہی مسائل جو آپ سوالات لائیو کال کے ذریعے مفتی صاحب سے کیا کرتے ہیں، آپ کے سوالات پر مبنی یہ پروگرام ہے، اور ایک موضوع کا انتخاب بھی ہم کرتے ہیں ہر ہفتے، اور اس پر پھر بات ہوتی ہے اور اس سے کچھ اپنے لیے معلومات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی میرے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین کہ جن سے آپ اور ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب الجلال کی جب انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے تو بندہ ان انعام و اکرام کو پا کر، خوشیوں کو پا کر، مصائب و مشکلات کا جو دور ہوتا ہے انسان پر، کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اچھا وقت آ جاتا ہے اور انسان پر خوشی کے کچھ لمحات مل جاتے ہیں، غم کی کیفیت سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ یکسر اللہ رب الجلال کو یاد کرنے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک دم ہی انسان بھول جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جب وہ تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور پھر خود فرمان رب الجلال بھی ہے کہ جب ہم مشکل وقت بندے پر مشکل لمحات ہوتے ہیں، مشکل وقت اس پر ڈالا جاتا ہے تو وہ کثرت سے ہمیں یاد کرتا ہے، اور لیکن جب اس پر سے یہ وقت ہٹا دیا جاتا ہے، گردش کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس سے سکون اور آرام کی زندگی میسر آتی ہے، تو وہ ہمیں یکسر اس طرح بھول جاتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے اوپر پریشانی تھی ہی نہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے ناظرین محترم کہ ہم جہاں خوشی کے لمحات میں مستغرق ہو جاتے ہیں اپنی خوشی میں، اور دوسرے احباب کو بھول جاتے ہیں، اور دوسرے ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک رکھنا چاہیے، وہیں ایک بات اور یہ خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بندے پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، گھر میں کسی کی اللہ نہ کرے میت ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی بھی انداز کی کوئی تکلیف آتی ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑی بڑی تکالیف کا ذکر میں نے کر دیا، ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ وتیرہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات پر بھی بہت ایسے جملے زبان سے ادا کر دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کروانی پڑتی ہے، لیکن ہمیں تو مطلق پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیے ہیں کہ جس سے ہم ایمان سے خارج ہو گئے ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی کوئی مشکل پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی تو ایک دم سے آپ کی زبان پر یا ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے پروردگار تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا، اے پروردگار تجھے ہمارا ہی کاروبار ملا تھا، ہمیں ہی نقصان دینا تھا، ہمارا ہی نقصان ہونا تھا، فلاں کا نقصان نہیں ہوا، فلاں کو تکلیف نہیں ہوئی، ہم پر ہی تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، ہم پر ہی مصائب زیادہ آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے جو امور ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس میں گویا کہ انسان ایک دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کلمات ہماری زبانوں سے ادا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ جو کفریہ کلمات ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم ایک لمحے کے لیے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آیا یہ وہ کون کون سے کلمات ہیں، وہ کون کون سے کفریہ کلمات ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، اور بنیادی طور پر یہ کفریہ کلمات ہیں کیا، اس پر ہم نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے آج کے اس پروگرام میں۔ لائیو کال کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھیں، اور کوئی فقہی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ سب سے پہلے تو یہ جو کفریہ کلمات ہیں، اس کا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پتہ چل جائے کہ یہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور جو اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بنیادی طور پر پوری دنیا کے انسانوں کو لیں تو بنیادی طور پر ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک مسلمان، دوسرا کافر، اور تیسرا مرتد۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر نہ ہو۔ کافر اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرے،
یا وہ چیزیں کہ جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہے، جنہیں ہم ضروریات دین کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر نشر ہے، قیامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے وغیرہ. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے، اور اس میں تمام کفار آ جاتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، مشرکین بھی، یہ دوسری قسم ہے. تیسرا مرتد، کہ جو مسلمان تھا اور کسی کفریہ جملے کی بنا پر اسلام سے پھر گیا یا ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کر دیا. اب جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رکھیں کہ بلا وجہ یا بلا کفر کے کسی کو کافر کہنا یا کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر دونوں کے درمیان دائر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ کر بھی آتا ہے، گویا کہ اس نے اس کے لیے التزام کفر کیا. تو اب قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی نفرت اور کسی قوم کا بغض اور کسی قوم کا جو کینہ ہے وہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے، عدل سے تجاوز کر جاؤ، یعنی عدل سے ہٹ جاؤ. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، عدل جو ہے وہ تقویٰ کے قریب ہے. اب انسان جو گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کو اگر ہم بنیادی طور پر تقسیم کریں تو کلام دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک وہ کلام جو انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور ایک وہ کلام جو انسان کے لیے ضرر اور نقصان کا سبب بنتا ہے. پھر وہ کلام جو انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے اسے اگر آپ مزید تقسیم کی طرف لے کے جائیں تو بعض اوقات وہ گناہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے جھوٹ پر مبنی کلام کیا، کسی شخص نے کسی کی غیبت پر مبنی کلام کیا، کسی شخص نے کسی پر کوئی الزام تراشی کر دی، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو کہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ ادنا درجہ ہے کفر کے مقابلے میں. اور نقصان دہ کلام میں جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ بنتا ہے وہ کفر بنتا ہے، کیونکہ کفر کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا ہر مسلمان پر کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے وقت خوشی کا ہو چاہے وقت غم کا ہو، آپ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو. آپ بالکل ایک اعتدال کی کیفیت میں رہیں، اپنی کیفیات پر قابو رکھیں. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اس آزمائش کی بنا پہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھیجے جانے کا ایک بڑا بنیادی مقصد ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے. تو اس آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنے کے بجائے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو مائیں جو ہے وہ بعض اوقات روتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم پر یہ کیا ظلم کیا کہ ہم سے ہمارا جوان بیٹا لے لیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ کہنا کہ اے اللہ تو نے ہم پر یہ کیا ظلم کیا، تو یہ گویا کہ ظلم کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف کی، اور اللہ کے نے یعنی یہ کہنا کہ تو نے ہم پر یہ کیا ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالی کو گویا کہ ظالم قرار دیا. اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ یقیناً سرکشی ہے، کفر ہے، اور بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. فور ایگزامپل ابھی جیسے بقرہ عید گزری، اب بقرہ عید پر قربانی کا حکم اللہ نے دیا. ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا تھا، کسی شخص نے دیکھا وہ جانور تڑپ رہا تھا، تو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ یہ تو ظلم ہے. تو اب اس نے قربانی کو ظلم کہا، اور قربانی کرنے کا حکم کس نے دیا؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. تو گویا اس نے ایک واسطے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ظلم کی نسبت کر دی، اور وہ دائرہ اسلام سے گویا کہ خارج ہو گیا. تو اس لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی رضامندی لکھ دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دیتا ہے. گویا کہ یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو، کیونکہ زبان کا نقصان سب سے زیادہ ہے.
اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ تمام حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی ایک لمحے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا یا ان چیزوں کا انکار کر دیا، یہ جو ہم اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں نا کہ ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر نہ ہو، تو بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ ضروریات دینیہ کیا ہیں؟ تو ضروریات دینیہ کی تفصیل یہ ہے یا اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جن کا دین سے ہونا ہر عام خاص آدمی کو پتا ہوتا ہے۔ عام خاص سے مراد وہ عوام نہیں ہے کہ جنہیں 6 کلمے بھی نہیں آتے، وہ عوام ہے جو علماء کے ساتھ بیٹھنے والی ہے۔ مثال کے طور پر جنت کا وجود قرآن سے ثابت ہے، ہر کوئی جانتا ہے، یہ ضرورت دینی ہے۔ اگر کوئی جنت کے وجود کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جہنم کا وجود قرآن سے ثابت ہے اور ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی جہنم کے وجود کا انکار کر دیتا ہے تو یہ قرآن کا انکار ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرشتے ایک مخلوق ہیں، جنات ایک مخلوق ہیں، شیاطین ایک مخلوق ہیں۔ اب اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے یا جنات کا انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی قرآن کا انکار ہوا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ آپ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا۔ اب کچھ لوگوں نے اس کی تشریحات کے اندر جا کے کہا جی فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ نیکی کی طاقت یہ فرشتے ہیں اور بدی کی طاقت یہ شیاطین ہیں۔ اب یہ جو تشریح کرنا ہے یہ بنیادی طور پر تعلیمات اسلام کے بھی خلاف ہے، اور جملہ تواتر کے ساتھ جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگان دین رحمہم اللہ گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ان تمام نے فرشتوں کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ قرآن میں فرشتوں کا وجود ذکر کیا گیا ہے، جنات کا وجود ذکر کیا گیا ہے، لہذا اگر ان میں سے کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ گویا کہ ضروریات دینیہ کی تعریف 1 لائن میں یہ ہوگی کہ وہ تمام چیزیں جن کا دین سے ہونا ہر خاص و عام جانتا ہے۔ خاص یعنی علماء جانتے ہیں، عام سے مراد وہ لوگ جو علماء کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی چیز کا انکار کیا جائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید کلام کریں گے، لیکن آج ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ تر اس پر ہے کہ جو ہم عام زندگی میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، عام زندگی میں کچھ بھی بول دیا، کہیں بھی کسی بھی موقع پر غصے میں جب آئے تو کچھ بھی کہہ دیا، اپنی زبان سے کچھ بھی ادا کر دیا، اب وہ بعد میں پتہ چلا کہ آپ تو ایمان سے ہی خارج ہو گئے۔ اس پر ہم نے کلام کرنا ہے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر جا رہے ہیں ناظرین محترم، وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ ہم جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، دین کا علم اگر آنا بھی چاہتے ہیں تو ہماری اپنی دنیاوی مصروفیات اتنی ہیں کہ ہم اس طرف آنا نہیں چاہتے، تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی زبان سے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، جس سے کہ ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ پہلے کالر آج کے ہمارے پروگرام کے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ بھائی میں نا دادو سے بات کر رہی ہوں، میں نام بتانا نہیں چاہتی۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی کو جیسے طلاق آ جاتی ہے، اس کے پاس اس کا شوہر ہے نا ڈیورس پیپر لے کے آتا ہے، لڑکے کی سائن ہوتی ہے، لڑکیوں کے گھر میں جیسے قیامت آ جاتی ہے، وہ ہے نا پیپر اپنا لے کے جاتا ہے، لڑکے والا بھی لے کے جاتا ہے، لڑکی والا پڑا ہوتا ہے جو لڑکی کے نام سے ہوتا ہے۔ کیا یہ بتائیں کہ شرع حق میں مذہبی تو اس کا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ سگنیچر شوہر کرتا ہے اس طلاق نامے پر؟ ہاں کر لیتا ہے، پر لیکن بعد میں ابھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن نا اس میں ہم لوگوں نے نا طلاق نہیں دیے۔ کون کہتا ہے، شوہر کہتا ہے یا اس کے گھر والے کہتے ہیں؟ شوہر کہتا ہے، شوہر کہتا ہے، شوہر گھر والوں کی مرضی سے نا زبردستی لکھوایا تھا شوہر کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے دادو سے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب، ہم آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر ہم فوکس کر رہے ہیں کفریہ کلمات کے حوالے سے نا جی۔ تو اچھا، مثال کے طور پہ یہ جو آج کل ہمارے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سختیاں جو ہیں وہ انسان کو طاقتور بنا دیتی ہیں، لیکن بشرط یہ کہ اس کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہو، یا صبر کرنے کا مادہ ہو، یا صبر کرنے کی صلاحیت ہو، تو وہ پھر وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں بہنیں ہماری گھروں میں ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بچوں کو کوسنا، پھر شوہر کے ساتھ اس انداز کی باتیں کرنا، مطلب زبان پر شکوہ ہی شکوہ ہر وقت، اور صبر سے کام نہ لینا،
تو اس میں بھی بعض اوقات بہت سے ایسے جملے ہماری بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کفریہ کلمات کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پہ؟ جی ہاں، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی مرد کرے چاہے وہ کوئی عورت کرے، اور ہمارا دین جب کوئی حکم بیان کرتا ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عمومی طور پر خواتین میں بعض اوقات ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ جب گھر میں ہوتی ہیں تو بولتی بھی زیادہ ہیں، اور پھر بولتے ہوئے کبھی تو وہ ناشکری شوہر کی کرتی ہیں اور کبھی ناشکری رب کی کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنا یہ مطلقاً کفر نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا مقصود ہو تو اس صورت کے اندر وہ کفر بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کفر کا تعلق ہمیشہ قول کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ قول سے مراد تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا جملہ کہا، آپ نے کوئی ایسی بات کہی، آپ نے کوئی ایسا اعتراض کیا جو کہ کفر پر مشتمل ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج۔ اور فعل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ زنار پہننا یا اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ جملہ کہنا کہ مولا تو نے میری تقدیر میں یہ کیا لکھ دیا ہے، اب یہ تقدیر پر اعتراض کرنا، اور جو لکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہی لکھتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یا کہ کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا پوچھیں گے میرے بھائی؟ سر میں یو ای سے پروفیسر شاہد بول رہا ہوں۔ جی شاہد صاحب۔ جی سر، میری نا 3 ماہ پہلے وائف کا انتقال ہو گیا تھا، میتھمیٹکس کا پروفیسر ہوں۔ اچھا۔ تو سر میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور پر منتھ ان کے لیے جو ان کو خرچہ بھیجتا تھا، تو پاکستان میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے ان کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ اور پوچھیں گے شاہد صاحب؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، قسم کے کفارے کے بارے میں سوال ہے کہ کیا کسی غریب کو سامان خرید کر دے دیں اور وہ خود پکا کر کھائیں تو اس طرح کفارہ ادا ہوگا؟ اچھا، کفارے کے حوالے سے کسی کو خرید کے دے دیں، کیا سامان خرید کے دے دیں، وہ خود پکا کر کھائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ اور پوچھیں گے؟ بس سر مہربانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا ایک بات اور یہ بتائیں مفتی صاحب کہ کسی کو کافر کہہ دینا، کوئی آپ نے غصے میں آ کے کسی کو کہہ دیا، کافر کہہ دیا، تو یہ کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بلا وجہ کسی کو کافر کہنا یہ بہت جرت کی بات ہے، اور یہی بات قرآن میں جو ہم نے آیت کریمہ ذکر کی تھی کہ تمہیں کسی قوم کی نفرت اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کے دامن کو چھوڑ کر سامنے والے کو کافر قرار دے دو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے، چونکہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے جی یہ مشرک ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا پہلے کو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا، تو پھر اسے کافر کہنا ممکنہ طور پر آپ کو بھی بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی جملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کفریہ جملہ ہے، تب بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا، عوام کے لیے تو بالکل یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ اسے کافر قرار دے دیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک احتیاط بیان کی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کفریہ جملہ کہا، اس کے 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں اور ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہے، تو وہ اسلام والا پہلو لے کر اسے مسلمان قرار دیا جائے گا، کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو بلاغت کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں ایک شعر ہے کہ انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزی کو اگایا۔ اب موسم بہار نے سبزی کو اگایا یا اللہ نے اگایا؟
تو اس میں یہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر اس شعر کا شاعر جو ہے وہ کافر ہے تو یہ شعر کفریہ ہوگا، گویا کہ وہ پیدا کرنے کی جو نسبت ہے، انبات کی جو نسبت ہے وہ موسم کی طرف کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا شاعر مسلمان ہے تو پھر اس کے جملے کی، اس کے شعر کی تعویل کی جائے گی، اور گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ وہ مجازی طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کا ظاہری سبب موسم بہار بنا ہے، لیکن حقیقتاً خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جی، میرا نام آفتاب احمد ہے۔ جی آفتاب صاحب کیا پوچھیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ماضی میں بہت زیادہ یعنی کہ زنا کر رہا ہوں، لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے اپنے سبھی پرانے کاموں سے۔ تو کچھ لوگ مجھے ابھی بھی میرے ماضی سے بہت یاد کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پچھلے دنوں 19 سال سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا، دل برداشتہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت میرا ماضی یاد کرواتے تھے۔ اس بارے میں نے یہ پوچھنا تھا، اس دن میرے منہ سے کفریہ کلمات نکل گئی تھی۔ اچھا، تو میرا مفتی صاحب سے یہی سوال ہے کہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب وعلیکم السلام۔ ٹی وی سیٹ کی آواز کو پہلے بند کر دیں میرے بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جناب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ ہم جس حوالے سے بات کر رہے تھے اس پر تو مطلق آپ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کا کہنا جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی اگر 99 پہلو کفر کے نکل رہے ہیں اور ایک پہلو اسلام کا نکل رہا ہے، تو ہمارے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کا پہلو لیا جائے گا اور اسے جو ہے وہ کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ لہذا عوام میں جو یہ ہمارا رجحان بن جاتا ہے نا کہ ایک شخص دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص پہلے کو مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، یہ رجحان بالکل غلط ہے۔ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر کیا چیزیں کفر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتا ہے، یہ کفر ہے۔ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، یہ کفر ہے۔ اب ایک شخص ہے جو اللہ کو خدا مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، فرشتوں، جنات اور حشر و نشر کے وجود کو مانتا ہے، اور پھر بھی وہ کافر ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے مسلمان کون ہے؟ اس سے ایک بات یہ بھی تو نکل ثابت ہوتی ہے نا مفتی صاحب کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے برملا کہ تم کافر ہو یا تم مشرک ہو، تو اس کے مطلب ایمان کے حوالے سے ہم کیا، اس کے پاس شیورٹی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے ایسا کہ وہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ بالکل کامل صحیح راستے پر ہے؟ آپ دیکھیے، اگر ہمارے پاس کوئی استفتاء آتا ہے نا کہ جی یہ جملہ کفریہ ہے یا نہیں، تو دیگر فتاوی کے مقابلے میں کفر کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے اس میں بڑے علماء سے لازمی طور پر مشاورت کی جاتی ہے۔ یعنی جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ بھی کفر کا فتویٰ صادر کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ جو کفر کا فتویٰ صادر کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ گویا کہ افتاء کے بنیادی اصول سے واقفیت ہی نہیں رکھتا۔ تو جب علماء اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ فوراً نہیں دیتے، اپنے ہم اثر دیگر علماء سے مشاورت کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، تو پھر اگر عوام آپس میں یہ سلسلہ شروع کر دے گی کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوگا، دوسرا پہلے کو مشرک کہہ رہا ہوگا، تو یقیناً معاشرے میں انتشار آئے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر بھی آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں یا مشرک کہہ رہے ہیں، تو یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ جب تک کہ کوئی وہ اعلانیہ ایسا کبیرہ گناہ کرتا ہوا نظر نہ آئے کہ جس پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں بھائی یہ کافر ہے، وہ بھی علماء کہیں۔ بالکل، یہ کہا جا سکے، بھائی کون کہے؟ عوام متعین نہیں کر سکتی، عوام کو تو بنیادی چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو جب تک متفقہ طور پر شہر کا بڑا مفتی یا کوئی مستند مفتی فتویٰ جاری نہ کر دے، تب تک جو ہے آپ اسے، مثال کے طور پر ختم النبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔ اب اگر وہ ختم نبوت کا انکار کردہ ہے تو یہ متفقہ طور پر فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں رہنمائی جو حاصل کی جائے گی وہ مستند مفتیان کرام ہی سے حاصل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں۔ وقفے سے جیسے ہی لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور آپ نے جو سوالات کیے ہیں مفتی صاحب سے، اب انشاءاللہ مفتی صاحب سوالوں کے جواب دیں گے، اور ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اگر آپ کال کرنا چاہیں اور جو بھی فقہی ابہام آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو آپ کال کیجئے، مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب پہلے سوال کے حوالے سے؟ جی ہاں، سب سے پہلے آج کی ہماری ایک بہن نے کال کی تھی اور ان کا کویشچن یہ تھا کہ ایک لڑکے نے اپنی زوجہ کو طلاق نامے پر دستخط کر کے طلاق نامہ دے دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے بعد میں کہا نہیں جی میرا ارادہ نہیں تھا، گھر والوں نے مجھ سے زبردستی طلاق نامے پر دستخط کروائے، تو اب اس صورت میں طلاق نافذ ہوگی یا نہیں؟ اب اس کے جواب میں دو باتیں ہماری بہن پیش نظر رکھیں۔ پہلی بات تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ طلاق نامہ، اس کے تمام الفاظ، وہ تمام چیزیں لے کر آپ باقاعدہ کسی دارالافتاء میں کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ انتہائی نازک معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا کوئی پہلو، کوئی جہت آپ ذکر نہیں کرتے اور طلاق نافذ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس صورت میں طلاق بالفرض نافذ نہیں ہوئی، لیکن آپ کی جو سچویشن تھی وہ اس طرح نہیں تھی، تو اس لیے آپ اسے فالو نہ کریں۔ لیکن اوورآل میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب شوہر بہوش و حواس طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اب وہ بعد میں یہ کہتا ہے نہیں جی میری رضامندی نہیں تھی، گھر والوں نے مجھے فورس کیا تو میں نے سگنیچر کر دیے، تو اس صورت کے اندر تو لوگوں کے لیے ایک راہ نکل جائے گی۔ ہر کوئی طلاق دینے کے بعد یہی کہے گا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا، میرا ارادہ تھوڑی تھا، تو وہ بچہ نہیں ہے۔ اگر وہ سگنیچر کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی رضا شامل ہے، اور اگر گھر والے فورس کر رہے ہیں، اس کا ارادہ نہیں ہے، صاف منع کر دیجیے میں طلاق نہیں دے رہا۔ تو بہرحال طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تیر ہے، جب یہ چل جاتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے، ایک گولی کی طرح ہے، آپ نے وہ چلا دی، گولی گئی، اب آپ اسے روک نہیں سکتے۔ تو اوورآل ایک جو حکم ہے وہ یہی ہے، لیکن اس پورے طلاق نامے کے ساتھ اگر اپنے علاقے کے کسی مستند مفتی کے ساتھ دارالافتاء میں جا کے مشورہ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک بھائی نے پروفیسر شاہد صاحب نے UAE سے کال کی تھی، ان کا کویشچن یہ تھا کہ گزشتہ دنوں ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر مہینے جو انہیں خرچہ بھیجا کرتا تھا پاکستان، تو وہ میں کوئی صدقہ جاریہ کسی اچھے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیت بہت اچھی ہے، اور صدقہ کوئی بھی کام آپ اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ایک بار ہیں، ثواب ساری زندگی ملتا رہتا ہے، بلکہ عمر بھر اور مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، کسی ایک بچے کو عالم دین بنا دینا، کسی ایک بچے کو دینی کتابیں خرید کر دے دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جب تک یہ باقی رہیں گی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمارے بھائی سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کسی مدرسے کے اندر کسی بچے کو عالم بنوا سکتے ہیں، اس کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ مستند عالم بن کے نکلے، تو وہ پھر ساری زندگی جب تک دین کی خدمت کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی مسجد کے اندر اگر آپ وہ رقم خرچ کر دیتے ہیں اپنی زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ تعمیر مدرسہ کے اندر اگر آپ کر لیتے ہیں یہ بھی بالکل درست ہے۔ اگر آپ کہیں پر پانی کی ضرورت ہے، جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کون سا عمل کروں کہ انہیں ثواب ملے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، یعنی پانی کا صدقہ۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک کام متعین کر لیں اور پھر وہ مکمل توجہ کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے تو کما حقہ ہم اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی، ان کا کویشچن یہ تھا کہ قسم کا جو کفارہ ہے، قسم کا بنیادی طور پر کفارے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ غلام آزاد کرنا وہ تو ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے، غلامی ہے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 مساکین کو صبح و شام کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، اور اگر اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 3 روزے رکھ لینا۔ تو اب ان کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم سامان خرید کر دے دیں، مثال کے طور پر کھانے کا سامان خرید کر دے دیں، تو اس صورت کے اندر کفارہ ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں بالکل کفارہ ادا ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ اتنی رقم، ایک صدقہ فطر کی مقدار رقم 10 کفاروں کے اعتبار 10 فقراء کے اعتبار سے ادا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے کفارہ آپ کا بہرحال ادا ہو جائے گا، اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آفتاب احمد صاحب نے کال کی تھی اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوتا رہا۔ تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو نومینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں گناہ سرزد ہوا، یہ ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کوئی گناہ لوگ سن رہے ہیں، جی ہاں کوئی بھی گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس پر توبہ کر دی، اب کچھ لوگ 2 غلطیاں
یہاں پر ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ مجھے اس گناہ پر شرم دلاتے ہیں حالانکہ میں توبہ کر چکا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے شرم دلانے پر مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے کفریہ جملہ کہہ دیا. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے. جب وہ اللہ کا مجرم ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے گا. اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا, تو اب کوئی ہی کیوں نہ ہو اسے اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ پر اسے شرم دلائے. بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی وعید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے گناہ پر شرم دلاتا ہے, عار دلاتا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو وہ تب تک نہیں مرے گا. کون؟ جو عار دلانے والا ہے, وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اس لیے جو لوگ کچھ لوگوں کی غلطیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ انہیں ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں, تو انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک لمحے میں وہ نادم ہوئے ہوں, اور نبی کریم نے فرمایا کہ الندم توبۃ, ندامت توبہ ہے, اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہو, اور آپ پھر انہیں اسی گناہ پر جو ہے وہ عار دلوا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں. لہذا ان بھائی کو چاہیے کہ یہ دل برداشتہ نہ ہو, ان لوگوں کو چاہیے کہ انہیں شرم نہ دلائیں, اور دیگر جو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں وہ بھی خیال کریں کہ کبھی بھی کسی کو گناہ پر عار نہیں دلانا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کفریہ جملہ کہا تو وہ بہت خطرناک ہے. کفریہ جملہ کسی بھی صورت میں کہا جائے تو اس پہ توبہ کرنا واجب ہوتا ہے. جو جملہ انہوں نے کہا اس جملے سے توبہ کریں کہ مولا میں اس جملے سے توبہ کرتا ہوں. اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کر لیں, تجدید ایمان ہو چکا, اور اگر کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تجدید بیعت بھی کریں, لیکن توبہ کرنا باہر صورت واجب ہوگا. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. میں نے آپ سے انفارمیشن لینی تھی کہ اگر غصے میں بیوی کو بول دے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں 3 مرتبہ, تو کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہے. غصے میں مطلب اس کو اپنا ہوش بھی نہ ہو, اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن, بس کسی کا, مطلب وہ اتنے غصے میں ہوں کہ کچھ بھی ہوش نہ ہو. طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے میری بہن. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے, اور مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے کہ آیا 3 بار غصے میں کہہ دیا طلاق تو کیا طلاق ہو جاتی ہے, آپ نے یہی پوچھا. اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی ایاز بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی ایاز صاحب کیا پوچھیں گے, جلدی سے پوچھ لیں. تھوڑی سی بات طلب کرنی تھی اپنے مفتی صاحب سے کہ مجھے کبھی کبھار 1 مہینے میں بھی 1 دفعہ مجھے کوئی خواب نظر آ جاتا ہے اس طرح کا کہ جس میں مجھے سانپ نظر آتے ہیں. اچھا. تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. خواب کے حوالے سے اگر آپ نے سوال کیا ہے تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے ARY QTV سے ایک بڑا خوبصورت پروگرام آتا ہے, خواب کیا کہتے ہیں. وہ ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے, اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اس میں خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں. آپ اس پروگرام میں کال کیجئے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا خواب کی تعبیر انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جناب غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا مفتی صاحب اگلا سوال. جی اگلے سوال پر آنے سے پہلے وہ جو ہماری آخری بات چل رہی تھی کفریہ جملے کے حوالے سے, وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ, جی ہاں ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو دیکھیں انسان غلطی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خاطئون, تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں سوائے انبیاء اور اولیاء کے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. فرمایا وخیر الخاطئین التوابون, اور ان خطا کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اگر بالفرض کبھی کسی سے کوئی کفریہ جملہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فی الفور توبہ کر لے. توبہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. کہ جو جملہ آپ نے کہا اگر وہ اعلانیہ کہا ہے, یعنی کچھ لوگوں کی موجودگی میں کہا ہے, تو آپ برملا ان لوگوں کی موجودگی میں کہیں کہ جی یہ جملہ کفریہ تھا اور میں اس جملے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور اس جملے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. صحیح. اب یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے تعلق سے اور بہت سارے رشتے ہوتے ہیں. مومن ہے تو اس کا نکاح ہوا ہے, مومن ہے تو وہ کسی پیر صاحب کا مرید ہے. تو جب آپ نے کفر کیا, یعنی آپ دائرہ اسلام سے نکلے, تو اسلام کی وجہ سے جو دیگر رشتے تھے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو پہلے آپ تجدید ایمان کریں, اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ تھے تو تجدید نکاح کریں, یعنی 2 افراد کی موجودگی میں نیا نکاح کر لیں آپ نئے مہر کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید تھے تو تجدید بیعت کر لیں, یہ بہت بہتر ہے. ٹھیک.
اس کے بعد ابھی ایک بہن نے کال کی تھی، ان کا کویشچن یہ تھا، متعدد بار ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت غصے میں شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یعنی 3 بار کہا، تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہائے اربعہ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں کہ طلاق عمومی طور پر غصے میں ہی دی جاتی ہے. وہ بہت کم صورتیں ہوتی ہیں کہ جب گزارا نہیں ہو رہا ہوتا اور شوہر ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں اسے فارغ کر دیتا ہوں. کبھی یہ سنا ہے کہ پیار میں طلاق دی ہے کسی نے؟ نہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بغیر غصے کے بھی بعض اوقات طلاق کی صورت بن جاتی ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، شوہر ہر طرح کا حربہ استعمال کر چکا ہے اور بیٹھ کر پھر طلاق دے دیتا ہے. وہ بہت کم ہوتا ہے. ہمارے پاس جو عمومی طور پر کیسز آتے ہیں یا ای میلز آتی ہیں اس میں عمومی طور پر غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی اتنا غصہ تھا کہ بس خبر نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ غصے میں انسان کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آج کل جو ہمارے معاشرے میں جس غصے میں طلاق دی جاتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کون ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ایسا غصہ نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے آسمان ہے، اور آسمان کے بارے میں پوچھا جائے وہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے زمین ہے. ایسا غصہ نہیں ہوتا. یعنی وہ غصہ کہ جو اس کے حواس کو معطل کر دے ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اور اگر پایا بھی جائے تو وہ بہت خاص صورت ہوتی ہے. اس میں بھی شہر کے جو بڑے مفتی ہوتے ہیں وہ بلا کر حلفیہ بیان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کی جو ظاہری صورت ہے اس کے مطابق 3 طلاقیں نافذ ہو چکی ہیں. ٹھیک مفتی صاحب ایک وقفہ ہے مختصر سا، انشاءاللہ پھر لوٹیں گے. ناظرین کرام بہت ہی مختصر وقفہ ہے اور آپ کے جو سوالات رہ گئے ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ بریک سے آنے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ مفتی صاحب انشاءاللہ جوابات دیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین اکرام، پروگرام الاسلام آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV کی لائیو ٹرانسمیشن میں اور اختتامی سیگمنٹ ہے. اور اختتام میں ہم مفتی صاحب سے میری کوشش یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بھائی زندگی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور بالخصوص گناہ کے علاوہ آج جو ہمارا خاص طور پر جو فوکس ہے کفریہ کلمات جو ادا ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے جانے انجانے میں غصے میں انسان کہہ دیتا ہے بہت سی باتیں کہ جو باعث پکڑ ہوتی ہیں. اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی بات پہ انسان اللہ کے دربار میں ہمیشہ کے لیے وہ گناہ گار لکھ دیا جاتا ہے، سزا کا مستحق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا ایسا راستہ اختیار کیا جائے؟ مفتی صاحب سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جو ہو چکا اس پر ندامت ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، معافی کی صورت کیا ہو، کس طرح معافی ملے گی یا کس طرح توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اپنی گفتگو میں بات کرتے ہوئے کس طرح ہمیں بچنا ہے کہ تاکہ ہماری زبان کفریہ کلمات کی طرف نہ جائے اور جانے انجانے میں جو ایمان ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے وہ کم از کم اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں جی، کلمات کفر کے حوالے سے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم تو لازمی طور پر حاصل کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر اسے یہ پتہ چل جائے کہ کون سا جملہ کہنے کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے عقائد کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہم کرتے ہیں اس استعمال میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنی زبان اس طرح استعمال نہ کریں کہ ہماری عقل جو ہے وہ ہماری زبان کا ساتھ نہ دے رہی ہو. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بس ہم بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور اس بولنے میں ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو زبان کا استعمال بھی ضروری طور پر احتیاط کے ساتھ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض کبھی کسی سے فسقیہ جملہ یا کفریہ جملہ نکل جاتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں انہیں یعنی ڈٹائی پر آ کے وہ اس پر اکڑ جاتے ہیں اور اپنے جملوں کی تعویل پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی اپنی بات کی تکرار شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بھی غلط ہے. جو بھی انسان ہے اس میں غلطی کا، خطا کا امکان ضرور ہوتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ غلطی اور خطا کا امکان نہ ہو، سوائے انبیاء کے اور سوائے اولیاء کے کہ اولیاء اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو اگر بالفرض کہیں پر امکان بھی پیدا ہوا کہ یہ کفریہ جملہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ توبہ کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں نا، تو وہاں پر اس بات پہ اکڑ جانا نہیں جی میں رجوع نہیں کروں گا، میرا یہی موقف ہے، اور پھر اس میں تکبر میں مبتلا ہو جانا یہ بالکل غلط ہوگا۔ لہذا ہم وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر غلطی میں بھی کوئی جملہ نکل گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور لوگوں کے سامنے نکلا ہے تو ان لوگوں کی موجودگی میں توبہ کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک، مفتی صاحب بہت شکریہ، وقت نہیں ہے ورنہ اور مزید اس پر بات ہو سکتی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا، اور مفتی صاحب نے جس طرح کہا کہ زبان کا استعمال، بولنا، بولنے میں ٹھہراؤ اور پھر سوچ سمجھ کر بولنا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف جو ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے، عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے، تو کسی نے صحیح کہا، اب اگر سوچ سمجھ کر بولا جائے تو ممکن ہے کہ آپ کفریہ کلمات سے بھی بچ جائیں، اور ذرا سا بس اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں، اپنے روٹین میں یہ شامل کر لیں، اپنے روزمرہ کی مصروفیت میں ذہن یہ بنا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں ہم سے کہیں ایسی کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں راندہ درگاہ کر دے۔ تو یہ جب ذہن بن جائے گا کہ اللہ کے دربار میں ہماری بات جو بھی ہم سے کلمات ادا ہوں، جو بھی افعال ہم کر رہے ہوں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی، بندے کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا اللہ کا، تو پھر اس سے افعال بھی ایسے ہی سرزد ہوں گے کہ وہ یقیناً پھر راستہ وہ جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان شوکت ویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔